اس وقت آپ اپنا چینل دیکھ رہے ہیں جس میں ہم مختلف کوششوں سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور مختلف بیماریاں اور ان کو بہتر کرنے کے لیے مختلف چیزوں پہ ریسرچ کی جاتی ہے۔ کھانے پینے کے مختلف اشیاء کو، ان کے خواص کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے پھر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیلپ لی جاتی ہے، جدید سائنس سے بھی ہیلپ لی جاتی ہے، اور ہومیوپیتھی اس سلسلے میں کیا کہتی ہے اس کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک مکمل ایک امتزاج یا کمبینیشن سامنے آتا ہے، تو پھر مختلف بیماریوں کے لیے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کا استعمال کریں تو ان کو مختلف قسم کے پرابلم سے نجات مل سکتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بنانا، یا دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل کیلا۔ کیلا چونکہ سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے اور تمام لوگ اسے آسانی سے افورڈ بھی کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آج ہم ایک بھرپور معلومات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ہم بات کریں گے ایک ایسی نعمت کے بارے میں جو عام آدمی کو بھی میسر ہے، لیکن اگر اس کی صحیح خصوصیات کا پتہ چل جائے تو بہت سارا پیسہ لوگوں کا بچ سکتا ہے۔ کیلا دنیا کے مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والے پھلوں میں شمار ہوتا ہے، اور قدرتی شکر یعنی فریکٹوز، وائٹامنز B6 توانائی والا پھل ہے، یعنی اس میں بھرپور توانائی موجود ہے۔ جو بھی آدمی اس کو کھاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی اچھی چیز کھائی ہے۔ اس میں قدرت کی وافر مقدار قدرت نے رکھی ہے، پوٹاشیم کی، وائٹامنز کی، فائبر کی اور گلوکوز جیسی قیمتی چیز۔ کیلا کھانے سے فوراً توانائی ملتی ہے اور یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے مفید ہے۔ اگر ہم بات کریں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو قرآن و حدیث کے حوالے سے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے، کیلے کے درخت جو خوشوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، یہ جنت کا پھل۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کیلا جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے، ایک پھل ہے۔ صحت کے فوائد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیلا صحت کے اعتبار سے بے شمار فوائد اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دل کی صحت کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اس میں پوٹاشیم کی زیادہ مقدار بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ توانائی کا خزانہ ہے۔ ورزش کے بعد یا کمزوری کی صورت میں فوری توانائی فراہم کرنا چاہیں تو اس کا استعمال کیا جائے تو فوری فائدہ ہوگا۔ قبض سے نجات دلاتا ہے، یعنی فائبر کی وجہ سے نظام ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح سے دماغی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، یادداشت بہتر کرتا ہے، اور B6 وائٹامنز سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ اس سلسلے میں بہت معاون ہے۔
ڈپریشن اور بے چینی میں بہت مفید ہے۔ اسکرونیم ٹرپٹوفان نامی مادہ خوشی کا ہارمونز یہ پروڈیوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے خون کی کمی دور کرنے میں معاون ہے۔ آئرن اور فولک ایسڈ جیسے اجزاء جو خون کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کو بنانے میں یہ بہت معاون ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے بہترین ہے جن کو متلی اور کمزوری ہو کر کافی پریشانی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ بچوں کے لیے ایک مثالی غذا ہے۔ چھوٹے بچے جو سخت چیزیں نہیں چبا سکتے ان کو یہ نرم، ہلکی اور ہضم ہونے والی آسان غذا میسر ہو سکتی ہے۔ لہذا اسے بطور دوا اور قدرتی طاقت کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ قدرتی دوا بھی ہے۔ ایک اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے جسے کہتے ہیں اینٹیسڈ، معدے کی جلن اور تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ نیچرل الیکٹرولائٹس، جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ امیونٹی بوسٹر ہے، جسمانی مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آگے چلیں تو اعصاب کو سکون دیتا ہے، یعنی یہ اسٹریس ریلیور کا کام بھی کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو ہومیوپیتھی سے جوڑیں تو ہومیوپیتھی میں کچھ میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں جو اس پھل سے بنتی ہیں یا ان کو بنانے میں اس پھل کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں میوسا اسپائنٹم کیو۔ یہ دوا خاص طور پر آنتوں کے امراض اور پیٹ کی گیس کے مسائل میں استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں چائنا سلف، کمزوری اور خون کی کمی کی وجہ سے ہونے والی تھکن میں فائدہ دیتی ہے، جو کیلے کے اثرات سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں فیرم فوز۔ یہ آئرن کے اصول اور خون بنانے کے عمل کو سہارا دینے کے لیے مدد دیتی ہے، اور یہ بھی کیلے سے اس کے اثرات بھی کیلے میں شامل ہیں، لہٰذا اس سے ہیلپ لی جاتی ہے۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیلا صرف ایک پھل نہیں بلکہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سائنسی تحقیق کے مطابق ایک مکمل غذا اور دوا ہے۔ یہ توانائی، خوشی، سکون اور شفا دینے والا قدرتی تحفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند ہو تو روزمرہ زندگی میں، روزمرہ خوراک میں کیلے کو ضرور شامل کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔